پر ممبئی میں تو یہ بات مشہور رہتی ہے کہ سارے نوجوان تقریباً میلہ دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں یا ماتم کا نظارہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مجھے آج اس مجمع کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں حسینی بوڑھوں سے کم بھرا ہوا مجمع ہے، لیکن حسینی جوانوں سے بھرا ہوا زیادہ ہے۔ تو آخر یہ بھی تو جوان ہیں، یہ بھی تو نوجوان ہیں، لیکن میرے عزیزوں، ہر ایک جگہ ایک طرح کا ماحول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ بہت ساری خرافات سے آپ کو بچا کر اپنے ذکر پاک میں آپ کو یہاں پر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج 10ویں محرم الحرام کی یہ شب ہے، کل عاشورہ ہے۔ عاشورہ میں عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے بخشش طلب کریں اور قیامت کے دن کی آسانی کے لیے دعا ضرور کریں۔ لیکن یہ جو رات ہے شب عاشورہ، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو کبھی آپ پیچھے اس زمانے کو یاد کریں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبط، آپ کے عظیم چہیتے نواسے کربلا کے ریگزاروں میں تنہا موجود تھے۔ میرے عزیزوں، یہاں مجمعوں میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن میں نے صرف اتنا محسوس کیا تھا، آج کو ٹھیک 1 سال پہلے میں جیل کے اندر موجود تھا۔ یہ شب عاشورہ تھی اور اسی شب میں کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی تھا اندر۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، احباب میرے شاگرد سب ملاقات کے لیے آئے تھے اور میری طاقت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، میں غش کھا کر گرا، اس کے بعد مجھے اٹھا کر لے جایا گیا، میں ایڈمٹ تھا آج کی رات۔ دوسری، یہ جو شب گزر جانے کے بعد عاشورہ کا دن آیا تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کتنی تنہائی ہے یہاں پر۔ 2000 لوگ موجود ہیں اندر قیدیوں میں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی تنہائی، اور بہت عجیب سی تنہائی کہ آدمی چاہ کر کے اپنوں سے ملاقات نہ کر سکے، اپنوں سے بات نہ کر سکے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ قید کا ایک دن اتنا بھاری لگتا تھا جو تنہائی محسوس ہوتی تھی، اور ہم 2000 لوگوں کے بیچ میں موجود تھے۔ ایسا نہیں کہ سارے ہمارے مخالف وہاں تھے، اکثر لوگ چاہنے والے بھی تھے، لیکن وہ منظر کیسا ہوگا جو 22,000 کے لشکر میں تنہا رسول اللہ کا لاڈلا تھا۔ اندازہ تو کرو وہ تنہائی کیسی ہوگی، جہاں پر ہر طرف انسانوں کا شور ہو اور دشمنی پر اترے ہوئے وہ ایسی جماعت جن کو کوئی نسبت سمجھ میں نہ آتی، ایسوں کے درمیان ایک رات گزارنا کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ جب کسی کے سر پر موت سوار ہو جائے، یعنی یوں کہ ظالم تلوار کھینچ لے اور تمہارے خاتمے کے لیے وہ پوری طور پر کمر بستہ ہو چکا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں قتل کیا جا سکتا ہوں یا میں مارا جا سکتا ہوں، تب کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیسی گھبراہٹ اور بے چینی ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کو جج صرف سزا سنا دیتا ہے نا تو کئی ہارٹ اٹیک سے مر گئے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ بے چینی اور بے قراری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رات کتنی بے قراری والی ہو سکتی ہے، کتنی بے چینی والی ہو سکتی ہے کہ کل کا دن آنے کے بعد یہ لوگ جنگ چھیڑ دیں گے اور پورے کے پورے جتھا مل کر کے نونہالان خاندان رسول کو قتل کر دیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں، خیمہ امام حسین میں کہیں پر بھی بے چینی اور بے قراری تھی، کہیں پر بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ 3 دن کے پیاسے تو ضرور تھے، بھوکے بھی تھے۔ ہم 1 دن کا روزہ رکھ کر کے شام تک بھوک برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ مسلسل بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا خیمہ امام حسین میں جا کر کے کیا ہو رہا ہے، تو جا کر دیکھا تو ہمیشہ سجدے میں حضرت امام حسین کو پایا ہے،
اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے صرف یہ کہ مولا مجھے استقامت عطا فرما، پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہ آئے، زلزلہ نہ آئے۔ اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں ایسے امتحانوں کے موقع پر۔ امام حسین یہ دعا کر رہے تھے کہ رب تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما، مجھے صبر دے دے اور جمے رہنے کی طاقت دے دے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں آئی ہوئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس وقت بھی گھبراہٹ اور بے چینی اور بے قراری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنی وصیتیں بھی لکھ کر کے دے دیا تھا میرے احباب کو کہ شاید یہ لوگ میرا جنازہ یہاں سے نکالیں، اس سے پہلے میں اپنی وصیتیں لکھ دیتا ہوں۔ یہ حسین کی جو دعا تھی وہی ہمیں حوصلہ بھی دیتی تھی۔ مصیبتوں کے وقت گھبرا کر کے بھاگ جانا یہ مصیبت کا علاج بھی نہیں اور حل بھی نہیں، مصیبت کا حل نہیں ہے، وہ علاج بھی نہیں، بلکہ ان مصیبتوں کا سامنا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں یقین بڑھا لینا، یہ مصیبتوں کو ہرانے والا کام ہے۔ تم مات دے دو گے، شکست دے دو گے ہر مصیبت کو۔ صرف ایک بات میں آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں آج اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں اپنے ذہن و دماغ سے نکالنے میں مجھے 6 مہینے لگ گئے تھے۔ کون سی چیز بے چین کرتی تھی، بے قرار کرتی تھی؟ گھر کی یاد، بستر پہ سونا، کرسی پہ بیٹھنا، عمدہ گاڑیوں میں چلنا، یہ سب چیزیں جب یاد آئے ایک قیدی بندے کو، ایک قیدی آدمی کو جو پتھروں پہ سو رہا ہو، نہایت ہی گندا پانی پینے کو ملتا ہو، سوکھی روٹی ملتی ہو، اس آدمی کو یہ ساری یادیں بے چین کرتی۔ میرا گھر کیسا تھا، میری گاڑی کیسی تھی، میرے دوست کیسے تھے، میرے چاہنے والے، یہ سب خیالات جو اسے بے چین کرتے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو دماغ سے نکالنا شروع کی، نہیں سب دنیا ہے، گھر بھی دنیا ہے، گاڑی بنگلہ یہ ساری چیزیں یہ دنیا ہے، دوست و احباب یہ بھی دنیا ہے۔ سب کی چیزوں کو ذہن سے نکالتے نکالتے اب کسی کی یاد نہ آنے پائے تاکہ تڑپ اور بے چینی نہ آئے۔ سب نکالنا بہت مشکل رہتا ہے، لیکن کچھ ریہرسل کے بعد نکال لیے، سب نکال۔ آخری چیز باقی رہ جاتی ہے اولاد کی محبت، عمدہ گاڑیوں میں چلنا، یہ سب چیزیں جب یاد آئے ایک قیدی بندے کو، ایک قیدی آدمی کو جو پتھروں پہ سو رہا ہو، نہایت ہی گندا پانی پینے کو ملتا ہو، سوکھی روٹی ملتی ہو، اس آدمی کو یہ ساری یادیں بے چین کرتی۔ میرا گھر کیسا تھا، میری گاڑی کیسی تھی، میرے دوست کیسے تھے، میرے چاہنے والے، یہ سب خیالات جو اسے بے چین کرتے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو دماغ سے نکالنا شروع کی، نہیں سب دنیا ہے، گھر بھی دنیا ہے، گاڑی بنگلہ یہ ساری چیزیں یہ دنیا ہے، دوست و احباب یہ بھی دنیا ہے۔ سب کی چیزوں کو ذہن سے نکالتے نکالتے اب کسی کی یاد نہ آنے پائے تاکہ تڑپ اور بے چینی نہ آئے۔ سب نکالنا بہت مشکل رہتا ہے، لیکن کچھ ریہرسل کے بعد نکال لیے، سب نکال۔ آخری چیز باقی رہ جاتی ہے اولاد کی محبت۔ بچوں کی محبت جلدی ذہن سے جاتی نہیں ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے پر عرض کر رہا ہوں۔ 6 مہینے گزر گئے، جب کبھی چھوٹے سے بچے میرے اپنے ملاقات کے لیے جالیوں کے باہر آ جائیں تو تڑپ اور بے چینی عجیب سی ہوتی تھی، ہم چھو بھی نہیں سکتے انہیں، اور ان کے آنسوں کے نکلتے ہوئے قطرے ہمیں اور بے چین کرتے۔ اس چیز کو سٹرگل کرنا یہ بہت بھاری تھا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کریم کی طرف سے جو بات ہوگی ذہن میں یہ بات آئی، یہ ایک چیز ہے جو بے چین کر رہی ہے اولاد کی محبت، باقی سب کو تو دل سے نکالتے گئے، اس کو بھی نکالنا ہوگا، اس کو بھی نکالیں، یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، بے قراری ختم ہو جائے گی۔ دنیا ہے، اولاد بھی دنیا ہی ہے، بیوی بھی دنیا ہے۔ یہ آخری مہینہ رہا ہوگا، دل ٹھان کر کے یہ کہنا پڑا مجھ کو بھی کہ نہیں اب مجھے اولاد کی بھی ضرورت ہے، ذہن سے نکال دوں، نہیں یاد کروں گا۔ مصلی پہ گر جاتا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو ذہن سے نکال دیا، اب آخری جو چیز تھی وہ بچوں کی محبت تھی، وہ بھی نکال رہا ہوں، بس خالی اتنا ہے کہ تیرے دربار میں آنا ہے، اور یہاں پر مجھے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تو قائم رہنے میں مدد فرما۔ یا آخری مہینہ ہوگا، پھر مجھے یہ بشارت ملی کہ آپ آزاد، آپ آزاد۔ ہم تو موت کی تیاری کیے ہوئے تھے، لیکن ایک بات میں آپ کو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان جب ہوتا ہے
تو مجھے ایسا لگتا ہے جب تک تم اپنی ہر چیز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال دیتے تب تک وہ پوری مدد نہیں آ پاتی. اللہ ہر گھڑی مدد کر رہا ہے تمہاری، ہر گھڑی. آج کیا اللہ کی مدد کے بغیر تم اس ماحول میں رہ رہے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو کتوں کے بیچ میں جینا ہی تمہارا حرام ہو جاتا. الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے جو چیزیں بھی بند ہو جائیں، لیکن جی رہے ہیں. اور آج میں تو یہ محسوس کرتا ہوں ایسے جی رہے ہیں جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جیتی.